Assalamu alaikum. Welcome to the official YouTube channel of Habras International School. क्लास फोर्थ आज हम एक और सबक पढ़ने जा रहे हैं जिसका उन्वान है पानी की शक्लें यानी शेप्स ऑफ वाटर और फॉर्म्स ऑफ वाटर। पानी यानी वाटर या जिसको हम फॉर्मूला में लिखते हैं H2O। क्या लिखते हैं? H2O। जैसा कि आप जानते हैं पानी की जो शक्लें हैं, सूरतें हैं, फॉर्म्स हैं वो तीन हैं। एक तो है सॉलिड यानी ठोस, लिक्विड यानी माया और गैस। ठीक है, या हम कहेंगे गैस की सूरत में या भाप की सूरत में या बुखार की सूरत में। ठीक है, आपको पता है ये जो सॉलिड होता है जो हम आंखों से देखते हैं उसको हाथ लगा सकते हैं, छू सकते हैं। लिक्विड यानी माया या सयालिया जिसको हम फ्लूइड बोलते हैं की शेप में होता है। गैस जो पानी की छोटी छोटी कतरे होते हैं वो हवा में होते हैं, हमारे इर्द गिर्द होते हैं, जो हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, जिसको हम वेपर बोलते हैं। ठीक है, या उस सूरत में होता है। ठीक है, चलिए यहाँ हम शुरू करते हैं। हवा और रोशनी के मानंद जैसा। ठीक है, हवा और रोशनी की मानंद दुनिया में पानी भी एक आम चीज़ है। जैसे जैसे हवा है यानी एयर या रोशनी लाइट, उसी तरह दुनिया में पानी भी एक आम चीज़ है। जिस तरह हवा है, रोशनी है, उसी तरह पानी भी एक आम चीज़ है। ठीक है, समंदरों और झीलों में भरा पड़ा है कौन? पानी। किन में? समंदरों, सीज एंड दरियाओं में। ठीक है, रिवर्स में, झीलों में। रोई ज़मीन का 3/4 हिस्सा पानी है। कहते हैं हमारा जो ज़मीन है, हमारा जो प्लैनेट है अर्थ जिस पे हम रहते हैं, इसके अगर 4 हिस्से हैं, 3 हिस्से पानी से भरे हैं। 3/4 ऑफ द अर्थ। ठीक है, 3/4 हिस्सा पानी है। अगर 4 हिस्से हैं ज़मीन के, 3 हिस्सों में पानी है, एक ही हिस्से में ज़मीन है। ठीक है, पहाड़ों से छोटे छोटे नदी नाले जारी रहते हैं। ये तो आपको पता है कैसे, क्योंकि उन पे बर्फ़ पड़ती है। वो जब गर्मियों का मौसम होता है तो वो बर्फ़ पिघल जाती है और छोटे छोटे नाले नदी की सूरत में मिल जाते हैं। कहाँ पे? बाहम मिलकर बड़े दरिया बन जाते हैं। जब ये छोटे छोटे नदी नाले एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो ये एक बड़ा दरिया बना देते हैं। पानी हरारत पाकर भाप बन जाता है। जो कहते हैं पानी हरारत पाकर, यानी जब हम पानी को गर्म करते हैं तो तब ये किस शेप में आ जाता है? भाप यानी गैस की शेप में, वेपर की शेप में। ठीक है, आपको पता है जब हम पानी उबालते हैं उसमें से क्या उठता है? भाप, स्टीम। या जो भाप। कहते हैं ये पानी उस वक़्त किस शक्ल में आता है, किस शेप में आता है, किस सूरत में आता है? भाप की सूरत में। यानी हमने पहले भी पढ़ा गैस की सूरत में, हमने पहले ही पढ़ा ये जो पानी है इसकी 3 शक्लें हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं ये जब हम पानी गर्म करते हैं। ठीक है, जब पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म होता है, उबल जाता है, तो ये भाप की सूरत में बन जाता है, यानी स्टीम की सूरत में बन जाता है। आफताब की गर्मी दिन भर तरी और खुश्की को तपताती और पानी को भाप बनाकर हवा में उड़ाती है। कहते हैं आफताब की गर्मी की वजह से दिन भर जो भी पानी होता है, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जब ये आफताब की गर्मी पानी को खुश्क करती है। ठीक है, खुश्की पे जो पानी होता है उसको भाप की सूरत में हवा में उड़ा देती है, और जब वो हवा में शामिल होकर नज़र से गायब हो जाते हैं तो हम उसको बुखार कहते हैं। ठीक है, इसको वेपर कहते हैं। ठीक है, हवा में उड़ जाता है ये पानी, किस सूरत में? वेपर की सूरत में, भाप की सूरत में। ठीक है, पानी की छोटी कतरे जो अब्बर की शक्ल में नज़र आते हैं, जब वो बाहम मिलजुल कर मोटे और वज़नी होने लगते हैं तो फिर हवा इनका बोझ संभाल नहीं सकते। कहते हैं जब यही वेपर्स, पानी के छोटे छोटे कतरे हवा में मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है? हवा इनका बोझ संभाल नहीं सकती है। उस वक्त वो फुहार या बूंदों की सूरत में ज़मीन पर गिरना शुरू होते हैं। उसी को हम बारिश कहते हैं। फुहार यानी नन्ही नन्ही बूंदों की बारिश।
ٹھیک ہے، کہتے ہیں جب ہوا ان کا بوجھ سنبھال نہیں پاتی ہے تو یہ کیا آتے ہیں، زمین پہ گرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ کس صورت میں؟ بارش کی صورت میں۔ تو یہاں ہمیں پتہ چلا، تو یہاں یہ کیسے بن گیا؟ لکوڈ بن گیا، ٹھیک ہے۔ پہلے تو یہ ہم نے پڑھا کہ یہ گیس کی شیپ میں بن جاتا ہے، یہاں پہ پھر یہ لکوڈ کی صورت میں آ جاتا ہے زمین پہ، کیسے؟ بارش کی شکل میں۔ جب سخت سردی ہوتی ہے تو پانی جم کر پتھر کی مانند ہو جاتا ہے، یعنی سالڈ بن جاتا ہے، آئس بن جاتا ہے، شین چھ بناتا، سمجھے ہوا؟ جیسے کہ ہم فریج میں رکھتے ہیں پانی تو وہ جم جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کو ہم برف کہتے ہیں، اسی کو ہم برف یعنی سنو کہتے ہیں، جب یہی پانی جم جاتا ہے، ٹھیک ہے، سالڈ ہو جاتا ہے۔ سرد ملکوں میں جب کڑاکے کا جھاڑا پڑتا ہے تو سمندر، جھیل، تالاب اور ندی کی سطح پر ایک طبقہ برف کا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں سرد ملکوں میں جہاں زیادہ سردی ہوتی ہے، سخت سردی ہوتی ہے، کڑاکے کا جھاڑا پڑتا ہے، وہاں کے جو سمندر، جھیل، تالاب یا ندی نالے جو ہوتے ہیں ان پہ ایک طبقہ برف کا بن جاتا ہے، یعنی ایک لیئر بن جاتی ہے، کیونکہ سخت سردی ہوتی ہے تو کبھی پانی اوپر سے ہی جمع جمایا برستا ہے، اس کو ہم اولا کہتے ہیں، یعنی ہیل سٹارم، یتھ اس ونان چھِ کٲشِر پٲٹھۍ ڈوٹھ پیوٚن۔ کہ اس میں کیا ہوتا ہے، پانی اوپر ہی جم جاتا ہے، ہوا میں ہی جمع جمایا برستا ہے، اور جب پانی زمین کی سطح پر جم جاتا ہے تو وہ پالا کہلاتا ہے، یعنی فراسٹ، ٹھیک ہے۔ اب آپ خود سوچ سکتے ہو کہ گرمی سردی کی تاثیر سے پانی کیا کیا شکلیں بدلتا ہے، یہ تو ہم نے اوپر سے پڑھا، ٹھیک ہے۔ جب پانی سورج کی گرمی سے خشک ہوتا ہے گرمی کی وجہ سے تو وہ بھاپ بن کے اڑ جاتا ہے اور ہوا میں رہتا ہے ویپرز کی شکل میں۔ سردی کی وجہ سے یہ پانی جم جاتا ہے، یعنی یہ سالڈ ہو جاتا ہے۔ بھاپ، کوہرا، اوس، بادل، اولا، برف، یہ سب پانی کی شکلیں ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا قدرت ہے خدا کی، جو ایک ہی چیز کو اتنی شکلوں میں ظاہر کرتا ہے، کس کو؟ پانی کو۔ یہاں پہ ہمیں یہ سمجھ آیا، یہ جو پانی ہے، یہ جو واٹر ہے، یہ جو H2O ہم اس کو لکھتے ہیں فارمولا میں، تو یہ اپنی شکلیں کیسے بدلتا ہے؟ جب زیادہ گرمی ہوتی ہے تو یہ کون سی شکل میں آتا ہے؟ گیس کی شکل میں، یعنی بھاپ کی شکل میں، یا جس کو ہم بخار کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے تو یہ کس صورت میں آ جاتا ہے؟ یہ جم جاتا ہے، یعنی سالڈ شیپ میں آ جاتا ہے۔ اور جب یہ ہوا میں ہی، یہ جب پانی کی جو بوندیں ہوتی ہے، یہ جو ویپرز ہوتے ہیں، جب یہ ایک سے ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں تو یہ بارش کی شکل میں، یعنی لیکوڈ شکل میں کہاں پہ آتے ہیں؟ ہمارے روئی زمین پہ، ٹھیک ہے۔ ہمیں یہ یہاں پہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے، ٹھیک ہے۔ کون؟ پانی۔ جس طرح ہوا اور روشنی ہے اس دنیا میں، ہمارے اس دنیا میں، ہمارے اس ورلڈ میں، اسی طرح پانی بھی ایک عام چیز ہے، لیکن عام چیز بھی نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہے اگر پانی نہیں ہوگا تو ہم زندہ بھی نہیں رہ سکتے ہیں، ہم کوئی چیز صاف بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ پانی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے پڑھا کہ پانی کس کس شکل میں، کس کس فارم میں آتا ہے، تو یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ پانی کس کس ذریعے سے ہم تک آتا ہے۔ کہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے بارش کی شکل میں، بارش کے ذریعے ہوتا ہے، رین واٹر، یا پونڈس میں ہوتا ہے، لیکس میں ہوتا ہے، سمندروں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اوشنز میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا چھوٹی چھوٹی جو سٹریمز ہوتی ہے، ندی نالی ہوتی ہے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے جو پہاڑ ہوتا ہے اس پہ یہ جو برف ہوتی ہے یہی پگھل کر ہمارے دریاؤں میں یہ پانی آ جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی ندی نالوں کی صورت میں، پھر ایک بہت بڑا یہ باہم مل جل کر ایک دریا بن جاتا ہے۔ آپ اپنے گھروں میں بھی دیکھ سکتے ہو، اگر آپ پانی لوگے، ٹھیک ہے، ایک کیتلی میں، ایک برتن میں آپ پانی لوگے، اس کو آپ ابالو گے چولہے پہ، ٹھیک ہے، یا گیس اسٹوو پہ آپ اس کو رکھیے، اور آپ دیکھیے وہ پانی جب ابل جاتا ہے تو اس میں بھاپ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی سٹیم، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو سٹیم ہوتی ہے وہ بھی پانی ہوتا ہے، لیکن کس شیپ میں؟ گیس کی شیپ میں، ٹھیک ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے پانی کے قطرے ہوتے ہیں لیکن بھاپ کی صورت میں۔ پھر جب آپ یہی پانی فریج میں رکھو گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ آئس، یعنی سالڈ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ جب آپ اس کو پھر سے گرم کرو گے، یا باہر رکھو گے فریج سے باہر، یا کسی چولہے پہ اس آئس کو رکھو گے کسی برتن میں، آپ دیکھو یہ پھر سے پانی بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم جب پڑھتے ہیں، یا آپ نے پڑھا ہوگا سائنس میں، اس کو ہم کہتے ہیں فارمز آف واٹر، یعنی سالڈ، لکوڈ، گیس، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے یہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اور آپ گھر میں بھی آپ اس کو ٹرائی کر سکتے ہو، آپ دیکھ سکتے ہو کہ کیسے پانی لکوڈ ہوتا ہے، کیسے سالڈ بن جاتا ہے، کیسے گیس بن جاتا ہے۔
امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا. تھینک یو فار واچنگ.